بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کے دو نام تھے، ثانیہ اور ماریہ۔ ماں باپ نے نام ثانیہ رکھا اور ماریہ زمانے نے۔ جب وہ چھوٹی تھی اس کے والد ایک حادثے کی نظر ہو گئے۔ وہ بس ڈرائیور تھے۔ ایک روز ان کی بس ایک پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری۔ یوں ثانیہ کی ماں نے بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ لی۔ ان دنوں ثانیہ 2 سال اور بختر سال بھر کا تھا۔ باپ نہ رہا تو چچا ان کو اپنے گھر لے آئے۔ چچی نے کچھ دن حسن سلوک دکھایا مگر پھر جلد ہی اکتا گئی اور اس کا پیار سختی میں بدلنے لگا۔ 1 سال بعد یہ ماموں کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ننیہال میں بھی چند دن ان دکھیاروں کی آؤ بھگت ہوئی، پھر مہمانوں نے جینا دو بھر کر دیا۔ شبنم خاتون ہر بھائی کے گھر جا کر کام کرتی، پھر کہیں ان تینوں کو 3 وقت کا کھانا نصیب ہوتا۔ گھر مشترک تھا مگر سب کے کچن علیحدہ تھے۔ شبنم خاتون کو بھائیوں نے چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیا۔ عزت سے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ تو مل گیا مگر بھائیوں کو ایک مفت کی نوکرانی بھی میسر آ گئی۔ شبنم خاتون کو بڑی بھابھی ایک دن کا کھانا دیتی تو اگلے دن منجلی کے کچن سے اور تیسرے روز چھوٹی والی کے دسترخوان سے پیٹ کا دوزخ بھرنے کو ایندھن لینا پڑتا۔ ہر بھابھی سے کھانا لے کر بچوں کے آگے دھرتی۔ یہ سلسلہ اہانت آمیز اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا، بھیا میرے کچن میں راشن ہی ڈلوا دو تو تمہاری عنایت ہوگی۔ میں اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا صبح سویرے اوپر بنا لیا کروں گی۔ بھائی سمجھ گئے کہ ان کی بیویوں کے ہاتھوں بیوہ بہن ذلیل ہو رہی ہے۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ شبنم خاتون کی عمر اس وقت بمشکل 20 سال تھی۔ سوچا یہ بیچاری کیسے طویل زندگی تنہا کاٹے گی۔ بہتر ہے کوئی شریف آدمی دیکھ کر اس کی شادی کرا دیں، ورنہ بیویوں کی چیرہ دستیوں سے نہ بچا سکیں گے۔ انہوں نے اپنے چند عزیزوں اور دوستوں سے ذکر کیا اور ایک مناسب رشتہ میسر آیا تو شمیم خاتون کا ساجد احمد سے نکاح ثانی کر دیا۔ ساجد کے تو 2 بچے تھے مگر اس کی بیوی مر چکی تھی۔ بظاہر ایک شریف آدمی لگتا تھا، اپنا کاروبار تھا، تبھی بھائیوں نے اللہ کے بھروسے پر اس کے رشتے کو قبول کر لیا، مگر اس شرط پر کہ بہن کو عقد میں دیا ہے کہ ساجد احمد اس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھے گا اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ یہ شرط اس شخص نے مان لی۔ یوں سمینہ ساجد احمد کے گھر آباد ہو گئی۔ وہ دونوں کم سن بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب تک ثانیہ اور بختر چھوٹے تھے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ سوتیلے باپ نے ان کا خیال رکھا اور ذرا تکلیف نہیں ہونے دی۔ شبنم بھی شوہر کے بچوں کا خیال رکھتی، انہیں اپنے بچوں جیسا سمجھتی، کیونکہ ساجد احمد گھر میں کسی شے کی کمی نہ کرتا تاکہ اس کے بچوں کو تکلیف ہو اور نہ شبنم کے بچوں کو شکایت ہو۔ اب وقت تیزی سے گزرنے لگا، بچے بڑے ہوئے تو مسائل بھی پیدا ہونے لگے۔ بات یہ تھی کہ ساجد کا مزاج اور طرح کا تھا اور اس کے گھر میں رشتہ دار کھلے بندوں آ جاتے تھے۔ یہ سب اس کے بھائی بھتیجے تھے۔ شبنم ان کو گھر آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ شوہر کے یہ رشتہ دار مہر ثانیہ کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ وہ بہت حسین تھی، اس کی صورت بھولی بھالی تھی اور اس پر روپ آ رہا تھا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتیں۔ ایک دن اس کا بھائی آیا تو شبنم نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ ثانیہ اب بڑی ہو گئی ہے، گھر میں ساجد کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کی نگاہیں میری جوان سال بیٹی کے چہرے کے گرد گھومتی ہیں، میں اس صورتحال کو نہیں سنبھال سکتی، آپ اپنے گھر لے جائیے، پھر اس کے رشتے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں اب اس کی شادی جلد کرنا چاہتی ہوں۔ ان دنوں ثانیہ اور بختر دونوں ہی 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ ماموں کے ساتھ ثانیہ کو گئے 10 دن گزرے تھے کہ بختر ایک دن صبح اسکول گیا اور شام تک نہ لوٹا۔ ماں پریشان ہو گئی، ساجد احمد بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ لڑکا ہمیشہ وقت پر اسکول جاتا اور ٹھیک ٹائم پر گھر آ جاتا۔ آج کیا ہوا کہ ابھی تک نہیں آیا؟ دن ڈھلنے لگا،
शबनम खातून की तबीयत ख़राब होने लगी। रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रही थी कि मेरा बेटा जहाँ हो बस खैरियत से घर वापस आ जाए। मोहल्लेदारों से पूछ लिया, उस्ताद के घर भी पता किया, मगर उसका कोई सुराग न मिला। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। तब सौतेले बाप ने पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करवाई कि हमारा लड़का गायब है। पुलिस ने मोहल्ले के लड़कों से पूछगछ की तो एक लड़के ने बताया कि उसने बख्तर को राशिद के साथ जाते देखा था। पुलिस ने राशिद को थाने बिठा लिया। पहले तो उसने कुछ न बताया, मगर जब 2-4 हाथ पड़े तो सब उगल दिया। पुलिस के आगे तो बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। ये छोकरा क्या चीज़ था? 2-4 झापड़ ही काफ़ी हो गए। राशिद ने ऐसा सनसनीखेज इंकिशाफ किया जो नाकाबिले यकीन था। उसने बताया, बख्तर की बहन रोज़ पैदल स्कूल जाती थी, वो मुझे अच्छी लगती थी। मैं उससे बात करना चाहता था, मगर वो मुझसे बात ही ना करती। एक रोज़ इसी उम्मीद पर कि शायद वो आज मुझसे बात कर ले, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था कि सामने से बख्तर आ गया। वो अपने स्कूल जाते जाते रास्ते से वापस पलटा था, शायद कुछ घर भूल आया था। उसे देखकर सानिया ने आवाज़ दी और मेरी शिकायत कर दी। कहा, भाई ये रोज़ मेरे पीछे आता है, मुझे तंग करता है। बख्तर ने कहा, ये मेरा दोस्त है, मैं इसे समझा दूंगा, तुम अभी स्कूल जाओ, आइंदा ये नहीं आएगा। जब सानिया चली गई तो बख्तर ने राशिद से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे मोहल्ले के हो और मेरी बहन के पीछे आते हो। वो तुम्हारी बहन है, मेरी तो नहीं है। राशिद ने जवाब दिया तो बख्तर को गुस्सा आ गया। उसने राशिद का गिरेबान पकड़ लिया। दोनों दोस्त दस्तो गिरेबान हो गए। ये वाक़या घर से कुछ दूर हुआ, इसलिए मोहल्ले वालों को खबर नहीं हुई। अलबत्ता चंद राह चलते लोगों ने समझा बुझा कर ये मामला रफा दफा कर दिया। बहन का मामला था, बख्तर ने कभी घर में किसी से जिक्र नहीं किया। इस वाक़े के बाद राशिद मिला तो उसने माफ़ी मांगी और नदामत का इजहार किया। तभी बख्तर ने उसे माफ़ कर दिया। राशिद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, आइंदा मैं खुद तुम्हारी बहन की हिफाजत करूँगा। मोहल्ले की हर लड़की बहन की तरह होती है। मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे शर्मिंदा रहूँगा। उसके बाद इन दोनों में दोस्ती कायम हो गई। बख्तर तो साफ दिल था, मगर राशिद ने कीना पाल लिया। वो दोस्त बनकर उसे सबक सिखाना चाहता था। इन्हीं दिनों जब सानिया मामू के घर गई हुई थी, राशिद ने स्कूल छोड़ने के बहाने बख्तर को मोटरसाइकिल पर बिठाया और एक खाली मकान में ले गया, जहां उसके 2 दोस्त पहले से मौजूद थे। ये खाली मकान में उनमें से एक के चचा का था जो दुबई गया हुआ था और चाबी अपने भाई को दे गया था। लड़का अक्सर यहाँ अपने दोस्तों को बुलाता और ये ताश वगैरह खेलते। राशिद भी उनमें शामिल होता। बख्तर पहली बार आया था। वो इस घर और माहौल को हैरान निगाहों से देख रहा था। तुम मुझे यहाँ क्यों बुला लाए हो? अपने दोस्तों के बगैर सैर का मज़ा कहाँ यार? इन दोनों को लेने आया हूँ, तुम यहाँ बैठो, पानी वगैरह पियो, फिर चलते हैं। एक लड़के ने शरबत का गिलास बख्तर को दिया। गर्मियों के दिन थे, उसे भी प्यास लगी थी। सभी ने शरबत पिया तो उसने भी पी लिया, मगर इन लोगों ने इस गिलास में नशा आवर गोलियां डाल दी थीं। मशरूब पीने के थोड़ी ही देर के बाद उस बेचारे का जिस्म बेजान होने लगा। जब वो बेहोश हो गया तो इन्होंने इसे चटाई पर लिटा दिया और इसका काम तमाम कर दिया। फिर बस उसी मकान में उसे नामो निशान समेत मिटा दिया। इस तरह राशिद ने बख्तर से उस दिन की लड़ाई और मार कुटाई का बदला ले लिया। पुलिस ने राशिद की निशानदेही पर मकान का सहन खोदा और बख्तर की नक्श बरामद हो गई। यूं उसकी गुमशुदगी का मुअम्मा हल हो गया। मोहल्ले वाले दमबखुद थे कि राशिद ऐसी हरकत क्यों कर सकता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस 17-18 साल के लड़के ने इतना बड़ा काम सर अंजाम दिया है। पुलिस राशिद को हिरासत में ले चुकी थी, मगर इस वाक़े में सानिया का नाम आ चुका था। मोहल्ले वालों ने कयास कर लिया कि इसे मामू के घर रहने के लिए इसी वजह से भेजा गया था कि वो यहाँ राशिद के साथ गलत राबता रखती थी। जब भाई ने देखा तो राशिद को ही ठिकाने लगा दिया। अब ये जुमले मोहल्ले के हर फर्द की ज़ुबान पर थे
کہ ایک بد چلن بہن کی خاطر ایک پاک باز بھائی جان سے چلا گیا۔ ایک تو بیٹے کا قتل اور دوسرا بیٹی کے بارے میں غلط باتوں نے شمیم کو بالکل ہراساں کر دیا۔ اس نے بھائی سے کہا، اب ثانیہ کو ادھر مت لانا ورنہ محلے والوں کی زبانیں اور کھل جائیں گی، یوں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو۔ اس بار جلد بازی میں ماموں نے بھی اس رشتے کی چھان بین نہ کی۔ جو پہلا رشتہ کسی نے بتایا اس کے ساتھ بھانجی کی تقدیر منسلک کر دی۔ ثانیہ تو بہا کر چلی گئی۔ اس کے شوہر کا نام قربان تھا، وہ کوئی کاروبار کرتا تھا۔ ایک ماہ بعد ثانیہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد کسی نے خبر نہ لی کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ماں بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے بھیانک سانحے سے نڈھال تھی۔ ماموں نے بھی بھانجی بہا کر سمجھا کہ اب فرض ادا ہو گیا۔ باپ سوتیلا تھا، وہ زیادہ مداخلت نہیں کرتا تھا۔ بھائی تو اب تھا نہیں، اس کی کون فکر کرتا، جبکہ اس بندے کو ایسے ہی رشتے کی تلاش تھی کہ لڑکی کم سن اور خوبصورت ہو، کوئی والی وارث بھی نہ ہو۔ ثانیہ کی صورت میں اسے ایک من چاہا رشتہ مل گیا۔ ثانیہ کے لیے یہ شہر ایک اجنبی جگہ تھی، یہاں پر اس کی کسی سے جان پہچان نہیں تھی، جبکہ اس کا شوہر قربان اچھا آدمی نہیں تھا۔ پہلے پہل وہ اپنے دوستوں کو گھر لانے لگا، ان میں کچھ عیاش اور با اثر آدمی بھی تھے۔ وہ بیوی سے کہتا کہ آفیسروں کو کھانے پر بلایا ہے، یہ کاروبار میں مدد کرتے ہیں، جب یہ آئیں تم ان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرنا، خود کھانا پیش کرنا، ان کی دعوتیں کرنا، ورنہ ہم غریب رہ جائیں گے۔ وہ ثانیہ کو تیار ہونے کا کہتا۔ اس کے دوست گھر آتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ثانیہ تو ان کے سامنے جانے سے بھی گھبراتی تھی، تب وہ کہکہے لگاتے، تم بھی مہمانوں کے ساتھ آؤ اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ، کدھر اٹھ کر چل دیتی ہو۔ قربان نے ایک دن اسے ٹیبل سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو کہا۔ اب یہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں بھی آنے لگے۔ ان حالات سے ثانیہ بہت پریشان تھی۔ ماں کو فون کرتی تو وہ صحیح طرح سے بات نہ کرتی۔ باختر کے جانے کے بعد اسے چپ لگ گئی تھی۔ ایک دن قربان نے ثانیہ کو کہا کہ اس کے ایک امیر دوست کی دعوت ہے، یہاں ان لوگوں کی بیگمات بھی آئیں گی، لہٰذا تم اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ ثانیہ کو یہ سب ناپسند تھا، مگر شوہر کا حکم بجا لانے پر مجبور تھی۔ اس روز ہار سنگھاؤ کروا کر قربان بیوی کو ایک گھر میں لے گیا، پھر فون سننے کے بہانے غائب ہو گیا۔ کافی دیر گزری وہ نہ لوٹا۔ ثانیہ پریشان ہو گئی۔ وہاں موجود میزبان سے سوال کیا کہ قربان کہاں چلے گئے، ابھی تک نہیں آئے۔ کہنے لگا وہ ابھی آئے گا اور تمہیں طلاق دے گا، کیونکہ تمہارا سودا ہو چکا ہے، اب تم میری ملکیت ہو۔ اس کے بعد ثانیہ کے ساتھ جو بیتی وہ ناقابل یقین ہے۔ اگلے روز وہ اسے دوسرے شہر لے گیا، یہاں بھی ادھر ادھر لیتے جاتے رہے۔ 2 سال بیت گئے۔ وہ ہرما نصیب ایک بار پھر اپنے شہر آ گئی۔ اسے کسی ایسی جگہ فروخت کیا گیا جسے جہنم کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ ثانیہ نے جب بھی ماموں کے گھر فون کیا یا ماں سے رابطے کی کوشش کی تو ممانی نے نفرت سے فون بند کر دیا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ یہ خراب لڑکی ہے، مگر تحقیق کے ہی انہوں نے اسے بدکردار ٹھہرا دیا تھا۔ تاہم ابھی تک ثانیہ نے گناہ کی اس دلدل کو قبول نہیں کیا تھا اور وہاں سے نکلنے کی سبیل ڈھونڈتی رہی۔ اس کے ٹھکانے پر جو لوگ آتے جاتے ان میں ایک دلشاد صاحب بھی تھے۔ دلشاد صاحب نے اسے منہ مانگے دام دے کر اس عورت سے خرید لیا جس نے اسے قید کر رکھا تھا، مگر وہ بھی اسے وہ عزت نہ دے سکے جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر بھی پابندی لگا دی کہ ان کے پہلے سے اولاد تھی۔ ایک دن ثانیہ نے موقع پا کر دلشاد صاحب کے نوکروں کی مدد سے اپنے گھر خط لکھ دیا۔ ممانی نے خط پڑھ لیا تھا۔ شوہر سے کہا کہ جا کر دلشاد ذمہ دار کو ڈھونڈو اور لڑکی کا پتہ کرو، جبکہ دلشاد نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی سے رابطہ مت کرنا۔ دلشاد کے نوکروں نے بڑے ماموں کے بیٹے سے بات کی، خط بھی اسی نے لیا تھا۔ اس خط پر نوکر کا پتہ لکھا تھا، لیکن ماموں نے نوکر کی بجائے دلشاد زمیندار کا کھوج لگایا، کیونکہ اسے اس کے علاقے کا ہر فرد جانتا تھا۔ جب وہ زمیندار صاحب کے ڈیرے پر پہنچے
تو ایک ایسا شخص ملا جو کہ دلشاد کا بھائی تھا اور اس کا سالہ بھی تھا۔ اسے بتایا کہ میں ثانیہ کا ماموں ہوں، مجھے چھٹی ملی ہے، وہ دلشاد کی منکوحہ ہے، مجھے ثانیہ اور اس کے خاوند سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بات سن کر ساجد نے اس کو ڈیرے پر بٹھایا، خود دلشاد کے پاس گیا جو حویلی میں موجود تھا۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا کہ دلشاد صاحب گھر پر نہیں ملے، وہ شکار پر نکل گئے ہیں، آپ فی الحال واپس چلے جائیں۔ ماموں تو منہ لٹکا کر آ گئے۔ دلشاد نے ثانیہ کو طلاق دے دی اور کہا، اب تم جہاں چاہو کہو، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، یہاں سے جو لینا چاہو لے جا سکتی ہو، کیونکہ تم کو رکھنا میرے لیے اب خطرے سے خالی نہیں، تم قابل اعتبار نہیں ہو، میرے بیوی کے رشتہ داروں کو میرے اس نکاح کا پتہ چل گیا ہے، اگر میرا سالہ بھی جو میرا بھنوئی بھی ہے اسے غصہ آیا تو وہ بھی دوسرا نکاح کر لے گا، اور میں اپنی بہن کا گھر نہیں اجاڑ سکتا، اگر تم کسی شریف خاندان سے ہوتی تو شاید میں تمہیں رکھ لیتا، مگر جب تمہاری اصلیت سبھی کو معلوم ہوگی تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ دلشاد کے منہ سے یہ باتیں سن کر ثانیہ کا کلیجہ شک ہو گیا، وہ رونے لگی، مگر دلشاد نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا۔ وہ چلا گیا اور ڈرائیور کو بھی بھیج دیا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا، آپ جہاں کہیں گی میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ ثانیہ نے اپنے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ میں اب اسے نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری بھی بچیاں ہیں، ثانیہ کی وجہ سے میری بیٹیوں کی عزت خراب ہوگی، اسی کی وجہ سے اس کا بھائی گیا ہے، اب اسے کیسے گھر لے جاؤں؟ بڑی مشکل سے میں نے ثانیہ کو اس کی ماں سے ملنے پر مجبور کر دیا جو اس سے ملنے کو بے قرار تھی۔ ثانیہ وہاں جانا تو نہیں چاہتی تھی کہ سوتیلے باپ کے ہاں جانا اچھا بھی نہیں لگتا، وہ اسے بوجھ سمجھتا تھا اور اسے اپنی بیٹیوں کی عزت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، مگر بالآخر اسے جانا ہی پڑا کیونکہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔